اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون درود بھیجئے محمد وآلہ مومنین، سورہ مبارکہ ابراہیم کی آئے وافی ہدایہ حضرت خلیل الہی بارگاہ خداوندی میں اپنی بعض ذریت کو چھوڑنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، خداوندہ میں نے اپنی بعض ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی، جو کہ تیرے بیت محرم کے قابل احترام گھر کے نزدیک ہے، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، اور جب یہ اپنے فریضے کو انجام دے لیں، خداوندہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف راغب کر دینا اور ان کو ثمرات کا رزق عطا فرمانا، تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، آج 8 ربیع الاول کی شب آخری شب عزا ہے۔ مومنین مسلسل چاند رات سے عزاداری کر رہے ہیں، اور یہ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں مگر یہ عزاداری جاری و ساری رہے گی، کیونکہ یہ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی بقا کے لیے اس عزاداری کے محتاج ہیں، اپنی بقا کے لیے اس عزائے حسین ابن علی کے محتاج ہیں، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس پر ہمیں شکر بھی ہے
اور یہ ہمارے لیے شرف کی چیز بھی ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر عصا کو اپنے دست مبارک میں لیا اور وہ عصا اظہار معجزہ کا ذریعہ بن گیا، یا جیسا کہ حضور قتمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں کو اپنے دست مبارک پر لیا اور وہ تسبیح خالق کرنے لگے، تو یہاں پر نہ تو عصا کا کمال ہے نہ سنگریزوں کی خوبی ہے، یہ اس ہاتھ کا معجزہ ہے جو معجز نما ہے، کہ اس ہاتھ نے جس چیز کو چن لیا ہے وہ عصا بن گئی۔ جن سنگریزوں کو ہاتھ پر لے لیا وہ تسبیح خالق کرتے رہ گئے۔ تو اب یہاں پر سنگریزوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اس ہستی کا ہے کہ جس نے انہیں دست پر لیا ہے۔ تو اب یہ سنگریزوں کے لیے باعث شرف ہے کہ ایسی ہستی نے دھاتوں پہ لیا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ باعث شرف ہے، ہمارے لیے بھی یہ شکر گزاری کا باعث ہے کہ ہمیں اس عزاداری سید الشہداء کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ شکر گزاری کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے کہ ہمیں اس عزاداری کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ عزاداری کوئی کیا جان سکتا ہے، یہ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی پہ گریہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بیٹی نے یہ خبر ہوئی، پتہ چلا میرا بیٹا مارا جائے گا، تو بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے بابا؟ کہا نہیں، ہم نہیں ہوں گے۔ کہا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں، حسن بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو بی بی نے پوچھا تھا، بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو شہزادی نے کہا تھا، بی بی خدا ایک قوم کو تخلیق کرے گا، ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ فقط کسی ماں کی خواہش نہیں ہے، یہ اس ماں کی خواہش ہے جو خود بھی معصومہ ہے، اور اس باپ سے دریافت کر رہی ہے جو خود بھی عصمت کی اس منزل پر فائز ہے کہ صاحبان عصمت میں بھی عصمت میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس باپ سے پتہ کر رہے۔ تو پھر یہ حسین ابن علی پر رونے کا سب سے پہلا حق جو ہے رونے کا، وہ ذات رسالت کا ہے، دوسرا حق علی ابن ابی طالب کا ہے، امام حسن کا حق ہے۔ تو اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنا مقام و مرتبہ ہے جو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، کس قدر عظیم مقام ہے جو عطا کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ ان سے در سے وابستگی کی بات ہے کہ ہم بھی صاحب کمال ہو گئے، ہم بھی صاحب ذکر ہو گئے، یہ ان سے در سے وابستگی کی بات ہے۔ اور ان کے در سے کیا ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے، دنیا کیا جان سکتی ہے۔ اللہ کے رسول حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں نماز کے بعد حضور اکرم تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، کہ ایسے میں لوگوں نے دیکھا حضور اکرم نے سجدہ خالق ادا کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے،
تیسری بار سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے، چوتھی بار سجدہ کیا پھر بیٹھ گئے، پھر پانچویں بار سجدہ کیا اور بیٹھ گئے۔ یہ کس رسول کا عمل ہے؟ یہ ایک عام آدمی کا عمل نہیں ہے، یہ اس رسول کا عمل ہے جس کے قول پر بھی نص قرآنی ہے، جس کے عمل پر بھی نص قرآنی ہے۔ یہ بولتا اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ عمل اپنی طرف سے نہیں کرتا، اس کی حرکت و سکون سب تابع وحی ربانی ہے۔ یہ اس رسول کا عمل ہے، یہ اس رسول کا عمل ہے۔ تب جب لوگوں نے دیکھا، پیغمبر اکرم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ یا آپ نے جو عمل انجام دیا اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا ایسے میں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے یہ پیغام دیا، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب منزلت دیکھیے، یہ صاحبان کسا کا مقام ہے۔ آ کر میں سے کہا، ان اللہ یحب علی، بے شک خدا علی سے محبت رکھتا ہے۔ جب یہ پیغام دیا میں نے سجدہ شکر کو ادا کیا، شکر گزاری کا مقام، خدا کا شکر ادا کیا۔ جب میں اس سجدے سے بیٹھا تو پھر کہا، اللہ یحب فاطمہ، خدا فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ میں فوراً سجدہ خالق میں جھک گیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ تیسری مرتبہ اٹھا تو کہا، اللہ یحب حسن، خدا حسن سے محبت کرتا ہے۔ میں دوبارہ سجدہ خالق کو ادا کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب بیٹھا تو کہا، ان اللہ یحب حسین، خدا حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ خاموش ہوئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مگر آپ نے سجدے تو 5 کیے تھے، ہم نے تو 5 کیے تھے، یہ 4 کا تو بیان کر دیا، 5ویں کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا اس کے بعد جبرائیل نے کہا، ان اللہ یحب من احبا، خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ شرف دیکھا آپ نے؟ کیا مقام و شرف ہے، ان سے بھی محبت، جو ان سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ان سے محبت کی تاثیر ہے کہ ہم بھی محبت کے قابل ہو گئے، ہم بھی محبت کے قابل ہو گئے۔ تو ارباب اعضا، اب وہ آئے وافی ہدایہ جس کو میں نے سرنام کلام قرار دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، اور یہ ابراہیم اس ہستی کا نام ہے کہ کلام پاک میں دعا کے عنوان سے جو آیات آئی ہیں، سب سے زیادہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے عنوان سے آئی ہیں۔ یہ شرف ابراہیم خلیل الہی ہے، یہ ابراہیم کا شرف ہے، اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں، خداوندہ میں اپنی بعض ذریت کو ایسے جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پر زراعت نہیں ہوتی ہے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ تیرے بیت محرم کے نزدیک، تیرے قابل احترام گھر کے قریب۔ اور کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز کو قائم کریں، یقیم الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں۔ اور خداوندہ جب یہ نماز کو قائم کر دیں تو ان کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کر دے، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف راغب کر دے، اور ان کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے، ثمرات کا رزق عطا کرے۔ اور آج
8ویں ربیع الاول کی شب کو یہ جمع ہونے والا مجمع اور ہر جگہ پر 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے والا ہر انسان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت خلیل الہی کی دعا مستجاب ہوئی. آج بھی دل اسی خلوص کے ساتھ اسی ذریت ابراہیمی کے قریب ہے، اسی ذریت ابراہیمی سے قربت رکھتے ہیں، انہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اور کائنات گواہ ہے، یہ ذریت ابراہیمی وہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں آپ احکام کو لیں گے، کلام کو لیں گے، تعریف و توصیف کو لیں گے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا، ذریت ابراہیم کا شرف ہے کہ جتنی ان کی شان بیان کی گئی ہے مختلف زبانوں میں، اتنی کسی اور کی شان و شوکت بیان نہیں کی گئی. یہ ابراہیم خلیل الہی کی دعا ہے. اور ابراہیم کی دعا یقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. یہ قیام نماز کہتے کسے ہیں؟ قیام نماز کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے، 2 رکعت تکبیر کے ساتھ نماز ادا کر لینا آسان ہے، مسجدیں بنا دینا آسان ہے، مسجد میں نمازیوں کی صفیں مرتب کر دینا آسان ہے، لیکن قیام صلاۃ مشکل بھی ہے اور مشکل تر بھی ہے. کیونکہ قیام صلاۃ یہ اس وقت ہو کہ جب توحید کی مکمل شناسائی ہو جائے، یہ اس وقت ہو جب عدل الہی کے تقاضوں کو انسان سمجھ جائے، یہ اس وقت ہے کہ جب رسالت مآب کی، اللہ کے رسول کی معرفت کما حقہ میسر آ جائے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ہدایت ولایت و امامت کے عنوان سے پہچنوائی اور پہچان لی جائے. یہ اس وقت ممکن ہے کہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں انسان اوامر و نواہی کو پہچان لے اور اس پر عمل کرنے کی منزل پر آ جائے. یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب عقل انسانی آگے بڑھ کے احکام الہی کو لے اور اس پر عمل کی منزل پر آ جائے. یہ ہے قیام صلاۃ. ورنہ قیام صلاۃ جس کو قرآن کما حقہ نماز کا قائم کرنا کہہ رہا ہے، جس کو قرآن قیام صلاۃ حقیقت میں کر رہا ہے، وہ قیام صلاۃ مشکل بھی ہے اور مشکل تر بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہدایت کی منزل پر تھے انہوں نے بتایا قیام صلاۃ ہوتی کیسے ہے، قیام صلاۃ ممکن کیسے ہے. جب تک تم معرفت کی منزل پر نہیں آؤ گے قیام صلاۃ نہیں ہو سکتی. قیام صلاۃ کے مقصد کما حقہ جس کو قرآن نماز کہہ رہا ہے، جو قرآن میں تعریف بیان کی ہے بندگی کی، نماز کی، وہ کما حقہ صلاۃ. تو یہ ان افراد کی منزل تھی کہ جنہوں نے نماز کو پہچنوایا، جنہوں نے صلاۃ کو پہچنوایا کہ دیکھو خدا کی معرفت حاصل کرو، رسول کو پہچانو، ہدایت کی منزل کو پہچانو، شریعت الہی کو سمجھو. جب تم یہ چیزیں حاصل کر لو گے تب قیام صلاۃ تم کر سکو گے. یہ ان بزرگواروں کی منزل ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قیام صلاۃ کے لیے سمجھایا ہے کہ اصول دین کہتے کسے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے کہ حقانیت کہتے کسے ہیں، یہ چیز نام کیا ہے، ارکان اسلام کی پہچان بات کرائی ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے ہر دور کے اندر قیام صلاۃ کیا ہے اور تبلیغ احکام کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب اور لوگوں کے ذہنوں کو منور کیا ہے اور اس منزل پر لے کر آئے ہیں کہ جہاں پر قیام صلاۃ کی منزل پر بندہ خدا سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ ما سوا اللہ کے، ما سوا خدا کے کوئی خیال ذہن میں نہ رہے.
یہ اہل بیت علیہم السلام کی منزل ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ قیام صلاۃ اور جس ہادی برحق کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، جس کی شہادت کی شب ہے، ویسے تو تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام نے تبلیغ ادا کیا، تبلیغ فرمائی، لیکن ہر امام کی زندگی میں کچھ ایسے امور رہے ہیں کہ جن پر آپ کی توجہ خاص طور پر مرکوز رہی۔ تبلیغ کا عمومی حق سب ائمہ نے ادا کیا، لیکن ہر امام کی زندگی میں کچھ ایسے امور تھے کہ جو آپ کی تبلیغ میں اہم ترین امر ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دو امر ایسے تھے کہ جو امام علیہ السلام کے پیش نظر تھے، اور آپ نے دونوں کی ہدایت کی منزل پر پہنچایا۔ پہلا امر، پہلی چیز، آپ کے فرزند کی غیبت کی منزل۔ قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت، غیبت کی منزل، اگرچہ یہ غیبت کا موضوع ایسا تھا کہ خود حضور اکرم کے زمانے سے لے کر تمام ائمہ علیہم السلام اس غیبت سے لوگوں کو آگاہ بھی کرتے رہے اور اس غیبت کی تیاری کا حکم بھی دیتے رہے۔ تمام رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ سمیت تمام معصومین، اور بہت کم احادیث کسی معاملے میں ایسی ہیں کہ تمام معصومین سے مروی ہوں، تمام معصومین سے کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں کوئی ایسی احادیث آئی ہوں جس کے متعلق تمام معصومین سے روایات ہوں۔ یہ غیبت کا موضوع ایسا ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ سمیت تمام معصومین کی روایات موجود ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اس غیبت کی تیاری، اس غیبت کے متعلق سمجھایا اور اس غیبت کے لیے تیاری کا حکم دیا، مگر سب سے اہم ترین جو ذمہ داری تھی وہ خود 11ویں امام پر تھی، کیوں کہ آپ کے بعد ہی اس غیبت کا آغاز ہونا تھا۔ آپ کا جانشین ہی وہ تھا کہ جو غیبت کے پردے میں جانے والا تھا، تو سب سے اہم ترین ذمہ داری خود امام کی تھی، اور امام جانتے تھے کہ ایک معینہ عمر کے بعد غائب ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن مسلسل لوگوں سے غیب کے پردے میں چلے جانا، رابطہ نہیں کرنا، یہ ایسی غیبت ہے جس کو قبول کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ ہادی کا پردہ غیبت میں چلے جانا، کہ مستقل طور پر پردہ غیبت میں رہے، ایک عرصہ دراز تک نظر نہ آئے، یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اس کا اتنا احسن طریقے سے انتظام فرمایا، ایسا احسن طریقے سے انتظام فرمایا۔ پھر ایک مشکل نہیں تھی، خصوصیت سے 11ویں امام کے دور میں مشکل یہ تھی کہ جس طریقے سے حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی احادیث دوستوں تک پہنچی تھی کہ میرا ایک فرزند آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، اور یہ حدیث بھی پہنچی تھی کہ میرے ہادی 12 ہوں گے، ان 12 میں سے 12واں وہ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ دونوں چیزیں ان کو پتہ تھیں، تو اب تک تو مختلف عنوانات سے وہ ظلم و ستم کی اعمال انجام دیتے رہے، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے
اور یہ اطلاع ہوئے کہ یہ 11واں ہادی ہے. اب اس کے بعد جو اس کے نسب سے ہوگا، اس کی نسل سے ہوگا، وہی وہ ہوگا جو آخری ہوگا. اور وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول خبر دے کر گئے تھے. اللہ کے رسول خبر دے کر گئے تھے، ان کو بھی پتا تھا. تو لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کو اس بات کا خطرہ ہوا، حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے اور ان کو پتا چلا یہ 11واں ہادی ہے، اب اس کی نسل سے ہی 12واں آنے والا ہے، تو انہوں نے امام علیہ السلام کے پاس جاسوس بھجوائے، یہاں تک کہ کنیزوں کو بھجوایا گیا، ایسے دائیوں کو بھجوایا گیا جنہوں نے آ کے امام علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی، اور جو ازواج تھیں، کنیزیں تھیں، ان کو دیکھا گیا کہ کہیں یہ حمل سے تو نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا انتظام ہو گیا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسا انتظام ابھی نہیں ہوا ہے، تو ظالم نے امام علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا. اب امام قید میں ہیں، قید کی منزل پر ہیں، مولا قید میں ہیں. لیکن دیکھیے خداوند کریم جو فرماتا ہے کہ تم ترکیب کرو، ہم بھی ترکیب کرتے ہیں. ہماری ترکیب سب سے غالب ہے، خدا کی ترکیب ہے. بھیج دیا. روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے سے آگیا، اس سے زیادہ امام علیہ السلام اب قید خانے میں ہے. اس سے پہلے عرض کروں کہ اتنی احتیاط سے غیبت کا موضوع خود حضرت امام علی النقی علیہ السلام غیبت کی تیاری کیسے کرائی. خود پس پردہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، بہت کم لوگوں سے ملتے تھے. یہاں تک کہ امام حسن عسکری کے لیے بھی ہے کہ 20 سال اپنی حیات کے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے. آپ کے بھائی سید محمد سامنے آیا کرتے تھے. فقط بعد 2 سال کے لیے امام علیہ السلام لوگوں کے ساتھ آئے، بچی خبر دینا تھا. یہاں تک کہ جب جناب نرجس خاتون تشریف لائی ہیں تو امام علی النقی نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ آپ کے گھر کے برابر میں ہی جناب حکیمہ خاتون کا گھر تھا، وہاں پر آپ نے لے جایا گیا. وہاں سے ایک بیسمنٹ تیار کرائی گئی تھی جہاں پر وہاں پر جناب نرجس خاتون رہتی تھی. اتنی احتیاط سے ائمہ نے کام لیا تھا، احتیاط کی منزل تھی اپنی نسبت سے. تو قید کر دیا گیا. مگر خداوند کریم کا انتظام. اسی زمانے میں ایک پادری آیا، اور قحط سالی کا زمانہ آ گیا تھا. پادری آیا، اس نے کہا تمہارا دین حق ہے یا ہمارا دین حق ہے، آؤ جاؤ میدان میں فیصلہ کر دے. کس کا دین حق ہے؟ میدان میں فیصلہ ہو جائے. تم مسلمان ہو نا، خدا سے بہت قریب ہو، آخری رسول کے ماننے والے ہو، میدان میں آ کر فیصلہ کر لیتے ہیں. تم دعا کرو بارش کروا دو، ورنہ میں دعا کر کے بارش کرواتا ہوں. امت مسلمہ آئی، سب نے دعا کی، ایک قطرہ نہیں ٹپکا. اس پادری نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کا بلند ہونا تھا، بارش شروع ہو گئی. ہاتھوں کا بلند ہونا تھا، بارش شروع ہو گئی. اب عام افراد جو ہیں ان کا دین ایسا آج بھی ہے، ذرا سی وہم ہو جائے، ذرا سی کوئی چیز مشہور ہو جائے، ایمان بھی بعض ایسے ہیں ایمان متقلبل ہونے لگتا ہے، ہونے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں اپنے دین کے متعلق. تو جہاں پر کوئی استحکام ہی نہ ہو دین میں، تو انہوں نے دیکھا روڈ اس کی منزل پر ہے. اب لوگ کچھ ہونے لگے، کچھ یہ سوچنے لگے کہ واقعی حق ہے. اب بادشاہ وقت کو فکر ہوئی. یہ فکر اسلام کی وجہ سے نہیں تھی، اس لیے فکر تھی کہ اگر اسلام ہے تو اپنی حکومت بھی برقرار ہے، اگر اسلام ہے تو اپنی حکومت بھی ہے. اپنی حکومت کی پڑی کہ لوگ، اور ذہن بھی لوگوں کے ہمارے کھو رہے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی حق ہوگا.
واقعی حق کی منزل ہوگی کہ جو لوگ اس کی طرف دعا کرتا ہے بارش ہو جاتی ہے، دعا کرتا ہے، جب کبھی دعا کرتا ہے بارش ہو جاتی ہے۔ ہم اتنی دعائیں کرتے رہے، ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی، اور یہ دعا کرتا ہے بارش ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی طرف سے دیکھا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، تو جو پرانا دستور تھا، جب کبھی بھی مشکل پڑتی تھی، کبھی ان کے جج کے در پہ جاتے تھے، آج پوتے کے در پہ آئے ہیں۔ آج پوتے کے در پہ آ کر کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ اور تو یہ تو وہ افراد اہل بیت ہیں دین کی بقا کے لیے اپنے سر کو کھٹا دینے کے لیے تیار ہیں، دین کی بقا کے لیے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آؤں گا، آپ تشریف لائے، آ کے میدان میں اسی مقام پر تشریف لائے، سب لوگ جمع ہیں، جم غفیر سب سے کہا گیا کہ آؤ آج دیکھو پورا شہر جمع ہے، روایات کے اندر ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو ہمارے سامنے بھی تو ذرا دعا کر۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے اپنے برابر جو شخص تھا اس سے فرمایا جا اور اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چیز لے کے آ جا۔ وہ شخص گیا، جو ہاتھ میں چیز تھی وہ لے کر آ گیا، امام کے ہاتھ میں دے دی۔ امام نے ارشاد فرمایا اب دعا کر۔ اب دعا کیا کرنی تھی؟ جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، معتمد حیران ہوا، فرزند رسول یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کسی نبی کے جسم کا کوئی حصہ یا کوئی حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جس کی تاثیر قدلاق عالم نے یہ رکھی تھی کہ جب کبھی بھی اسے زیر آسمان یہاں کیا جائے تو خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ کہہ کے آپ نے اس کو احترام کے ساتھ دفن کروایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ایک نبی کے گزرے ہوئے نبی کے جسم کی ہڈی کا استعمال تھا، اور تمہارے سامنے وہ موجود ہے جس کا گوشت نبی کا گوشت ہے، جس کا خون نبی کا خون ہے۔ گوشت نبی کا گوشت ہے، جس کا خون نبی کا خون ہے۔ اب ذرا تاثیر کی منزل تو دیکھو، آثیر کی منزل تو دیکھو۔ تو یہاں پر روایت میں ہے میرے مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، کوئی الفاظ نہیں کہے، ہاتھوں کا اٹھنا تھا، رند ہونا تھا، بادل آنا شروع ہو گئے، لوگ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا رکو، یہ بادل یہاں کے لیے نہیں ہے، فلاں مقام کے لیے ہے۔ بادل آتے رہے، مولا بتاتے رہے یہ فلاں مقام کے لیے ہے، یہ فلاں مقام کے لیے ہے۔ آخر جب ایک بادل آیا آپ نے فرمایا یہ اس مقام کے لیے ہے۔ یہ اس مقام پر برسنے والا ہے۔ جب بادل آ گیا اب لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ ہے کون کہ جو کہہ رہا ہے نبی کا گوشت میرا گوشت، نبی کا خون میرا خون۔ اب امام کے پاس آئے، متوجہ ہوئے، بولا بدلا کہ آپ ہیں کون، ذرا اپنا تعارف تو کرائیے۔ آپ نے تعارف کرایا کہ میں حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ رسول ہمارے جد ہیں، رسول کا نواسا ہوں۔ یہ تعارف سننا تھا، اب مجمع کرامت دیکھ چکا تھا۔ اس نے پوچھا آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو امام مسکرائے، اور مسکرا کے آپ نے معتمد کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو ہم کہاں رہتے ہیں۔ قید خانے سے بلایا ہے نا،
آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو کہاں رہتے ہیں۔ اب معتمد یہ پورا مجمع موجود ہے، اس وقت جوش و جذبات بھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ قید سے بلایا تھا، جانے کی خطرہ ہے، انقلاب کے آثار ہیں۔ تو کہا یہ عسکر میں فلاں مقام پہ جو امام کا گھر تھا اس کا پتہ دیا کہ اس مقام پر رہتے ہیں، اس مقام پر رہتے ہیں۔ تو کہا فرزند رسول ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنے جائیں گے۔ تو روایت میں ہے کہ پورا مجمع ساتھ ساتھ تھا، امام علیہ السلام کو آپ گھر تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے۔ اب یہاں پر جب تک لوگوں کا جوش و ولولہ موجود تھا، عمر معتمد کو اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام علیہ السلام کو دوبارہ قید میں رکھے، اور یہی وہ عرصہ تھا کہ جب حضرت حجت علیہ السلام کا نور ادا ہوا، اور جب لوگوں کا الولہ کم ہوا پھر جیب کے اندر دوبارہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ جس کا تجھے خطرہ تھا وہ بات تو ہو چکی ہے، ان کے پاس ایک فرزند ہے جو 3 یا 4 سال کے سن کا ہے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے، یہ قدرت کا انتظام ہے۔ تو امام علیہ السلام نے خود خاص انتظام فرمایا تھا، خود خاص انتظام فرمایا تھا، ایسا انتظام کہ فقط خاص مقرب لوگوں کے علاوہ کسی اور کو زیارت کا شرف حضرت حجت کی حاصل نہیں ہوا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ موجود ہے، پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے زیارت کروائی، جس میں سے ایک احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں ایک دن فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور چاہتا تھا کہ آپ سے کلام کروں کہ آپ نے خود بات کا آغاز کیا اور ارشاد فرمایا، اے ابن اسحاق، خلاق عالم نے جب سے دنیا خلق ہوئی ہے آدم کے زمانے سے لے کر کبھی زمین کو حجت الہی سے خالی نہیں رکھا ہے، ہر دور میں ایک کامل انسان موجود رہا ہے، اور یہ حجت الہی کا فیض ہے کہ لوگوں کی بلائیں دور ہوتی ہیں ان کے فیض سے، زمین اپنے میوہاں اپنے ثمرات کو اگاتی ہے، آسمان ابر رحمت برساتا ہے، یہ ان کے وجود کی برکت ہے۔ تو احمد بن اسحاق نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول آپ کے بعد آپ کا کون جانشین ہے؟ امام مسکرائے، فرمایا ٹھہرو ابھی۔ آپ اندر گئے، جب تشریف لائے باہر تو گود میں ایک صاحبزادے کو لیے ہوئے تھے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ، بلکہ 14ویں کا چاند کیا ہے رخ انور کے آگے، چمک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن اسحاق، اگر تم ہمارے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوتے تم اس زیارت کے شرف کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یاد رکھو یہی وہ میرا بیٹا ہے جو زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی، اور یہی وہ ہے کہ جو مسیل قذر ہے، وسیل ذوالقرنین ہے، علیل حیات خداوند کریم اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کی غیبت کے زمانے میں جو اس کے غیبت کے وقت کا تعین کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو وقت غیبت کے وقت کا تعین کرے کہ اتنے عرصے میں غیبت ہوگی، غیبت کے وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کی غیبت طولانی ہوگی، اور یہی وہ میرا بیٹا ہے جس کا نام ہمارے جد رسول اللہ کے نام پہ ہے، جس کی کنیت ہمارے جد رسول اللہ کی کنیت پر سے ہے۔ یہ آپ نے تعارف کرا بتا دیا کہ دیکھو یہ زمین و آسمان کے جو موجود ہیں یہ ان کی برکت سے ہے۔ اور دوسرا اہم ترین کام جو امام علیہ السلام اپنی زندگی میں آخری انجام دے کر گئے، وہ کام یہ تھا کہ آپ نے، چونکہ امام غیبت میں جا رہے تھے، غیبت صغرا تھی، اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہونے والا تھا،
تو لہذا آپ نے تعارف کرایا ان فقہا کا جن کے آپ کے بعد امام کی غیبت کبریٰ کے بعد دین کے تشریح کی فقہی احکام پہنچانے کی ذمہ داری جن کے کانوں پر تھی. امام علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا اور یہ کہہ کر تعارف کرایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِيَدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. نظام مرجعیت جو ہے، جو نظام امامت کی تشریح کا نام ہے، فقہا کا تعارف کرا کے گئے اور وہ صفات امام علیہ السلام بتا کے گئے جو قیامت تک آنے والی ہیں. امام علیہ السلام تعارف کرا کر گئے. اور پھر آخری بات، اس میں سے پہلے فقی کہ جو ہم نے عرض کیا تھا مجلس میں اپنی، جو پہلے فقی امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں، مرد فقی جن کا نام علی بن حسین ابن بابویہ قمی ہے، یہ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کو قبل لکھا، یہ فقی کی منزل ہے، ان کو قبل تحریر فرمایا. اور وہاں پر خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد کہ تمام حمد اس کی ہے کہ جو رب العالمین ہے، متقین کی عاقبت بخیر ہے، موحدین کو جنت کی بشارت ہو، اور جو ملحدین ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. خدا دشمنی نہیں رکھتا ہے مگر اس سے جو ظلم کرتا ہے. خلاق عالم احسن الخالقین ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے. اور درود و سلام ہو ان کی اس مخلوق پر جو خدا کی بہترین مخلوق ہے، یعنی محمد مصطفیٰ اور آپ کی پاک آل پر. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اما بعد اے شیخ، ابھی الفاظ دیکھیے، اے شیخ، اے میرے معتمد قابل اعتماد فقیہ ابو الحسن علی بن حسین بابویہ قمی، خداوند کریم تمہیں اپنی رضا کے مطابق کامیاب کرے اور تمہارے صلب میں اپنی رحمت سے اولاد قرار دے. تقوی الہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا کہ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. اور جو کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں بات کی تلقین کرتا ہوں کہ گناہوں سے استغفار طلب کرتے رہنا، غصے کے مقابلے میں بردباری کا مظاہرہ کرنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے برادران ایمانی کے ساتھ مساوات کا سلوک کرنا. اور وہ لوگ جن کے مسائل ہوں، تنگی میں ہوں یا اچھی حالت میں ہوں، جب کبھی بھی تمہارے سامنے پیش ہوں، حتی الامکان ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. جہالت کے مقابلے میں صبر اور تحمل سے کام لینا، دین میں تفقہ کرنا، غور و فکر کرنا، اپنے کاموں میں استقامت سے کام لینا، اللہ کی کتاب سے عہد و پیمان کرنا، ایسے اخلاق رکھنا کہ لوگ تمہارے نزدیک ہوتے چلے جائیں، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، اور پھر برائیوں سے اجتناب برتنا، برائیوں سے اجتناب کرنا. اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز شب کی ادائیگی کرتے رہنا، نماز شب کی ادائیگی کرتے رہنا. میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں اور یہ بات سب تک پہنچا دینا. اور اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یعنی نماز شب پڑھنا ہے، نماز شب ضرور پڑھنا ہے،
3 مرتبہ امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اور جو شخص بھی نماز شب کو اہمیت نہ دے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور خدا کے احکامات کے مقابلے میں اس پر عمل کرنا اور یاد رکھنا کہ غیبت کے منزل پر ان کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں میری امت کا بہترین عمل غیبت میں انتظار فرج کی منزل پر ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یاد رکھو یہ غیبت اتنی طولانی ہوگی، اتنی طولانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایمان سے ہٹ جائیں گے، کامیاب وہی ہوں گے جو غیبت میں ایمان پر قائم رہیں گے، باقی رہیں گے۔ اور میں اس دور میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور سب تک میری یہ بات پہنچا دینا، ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ کائنات خدا کی ملکیت ہے، اور خدا جسے چاہے اس کا وارث قرار دے۔ اور میں تمہارا، مجھے سلام ہو تم پر، میرا سلام ہو تم پر، اور خدا کی رحمت خداوند کریم اپنا رحمت و سلوک تم پر نازل کرے۔ اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ آپ نے وصیت کی ایک فقیہ کا مقام و مرتبہ بتایا کہ فقیہ کہتے کسے ہیں۔ ظہور امام زمانہ بلندر صلوات۔ ایک بات جب نماز شب کی منزل آ گئی تو نماز شب کسے کہتے ہیں؟ نماز شب مومنین کا شرف ہے، نماز شب جسم کی صحت ہے، نماز شب گناہوں کا کفارہ ہے، نماز شب قبر کی تنہائی میں یاور و مونس ہے، نماز شب وحشت قبر سے دوری کا وسیلہ ہے، نماز شب چہرے پر نورانیت آنے کا سبب ہے، اور نماز شب ہے جو رزق کی وصولی کا اور رزق کی فراوانی کی وجہ ہے، اس کی فراوانی کی وجہ ہے، نماز شب کی منزل ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے دنیا میں تمہاری اولاد مال تمہاری زینت ہے، اسی طریقے سے آخرت میں نماز شب تمہاری زینت ہوگی۔ تو قول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ مولا جو نماز شب پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نورانیت آنے کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو نماز شب پڑھتا ہے وہ خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور خدا کا نور شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نورانیت کا سبب ہے، یہ نورانیت کی فضیلت ہے۔ بس ارباب اعضا اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ نماز اس نے قائم کی تھی کہ جس کے پیش نظر فقط ذات الہی تھی، اس طریقے سے نماز کو قائم کیا۔ وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، خداوندا میں نے اپنی تمام توجہ تیری طرف کر دی ہے، اب میرے ذہن میں کوئی نہیں، اب اکبر نہیں، قاسم نہیں، اون محمد نہیں، عباس نہیں، علی اصغر نہیں، اب بس تو ہی تو ہے۔ اب بندے کو پرواہ نہیں ہے، خیمے جلتے ہیں تو راضی ہے تو خیمے جل جائے، اگر تیری رضا ہے، اگر تو راضی ہے زینب کے سر سے چادر چھینی جائے، اگر تو راضی ہے
سکینہ تماچے کھائے، خداوندہ تو راضی ہے۔ یہ قیام صلات، یہ قیام صلات، یہ نماز قائم کی۔ اور ادھر سامرہ میں میرے 11ویں امام نے مولا کا غلام بیان کرتا ہے، عقید بیان کرتا ہے کہ جب 8ویں محرم کی صبح کے آثار نمودار ہوئے، امام میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کھڑے ہو سکے۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک 4 سالہ بچہ آیا۔ اس بچے نے پانی سے اپنے دامن کو بھگویا، بابا کے قریب آ کر بابا کی پیشانی پر ملتے ہوئے کہا، اٹھیے بابا، نماز کا وقت ہو گیا۔ ہائے میرا امام، بابا کو جگایا، میرے امام نے بابا کو جگایا، وضو کروایا۔ امام حسن عسکری نے نماز ادا کی، جب نماز ادا کر چکے عقید بیان کرتا ہے، ہم سے کہا اب تم حجرے سے چلے جاؤ۔ ہم سب حجرے سے چلے گئے، مگر حجرے سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی، گفتگو، جیسے کچھ گفتگو چل رہی ہو۔ اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گریہ و بکا کی آواز آئی، دروازہ کھل گیا۔ میں جب آگے بڑھا، عقید کہتا ہے، میں نے عجیب منظر دیکھا، جہاں پر میرا مولا بیٹھا ہوتا تھا وہاں مولا نہیں ہے، ایک تابوت رکھا ہے، میرے مولا کا جنازہ کسی نے غسل و کفن دے کر اپنے بابا کو صاحب الزمان نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا۔ تاریخ اہل بیت میں بہت کم جنازے ہیں جو اس شان سے اٹھے ہیں۔ پورا سامرہ بند ہو گیا، امام کا جنازہ چلا۔ جب نماز جنازہ کی منزل آئی، جعفر آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ نماز پڑھائیں۔ ایک کمسن بچہ جس کا گریبان چاک تھا، چہرے سے یتیمی آیا تھی، آگے بڑھا، دامن کو پکڑ کے کہا، اے چچا، سب سے زیادہ حق میرا ہے، امام کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ امام نے نماز ادا کی، غیبت کے پردے میں چلے گئے۔ اللہ رے صبر حضرت حجاج، بہت صبر کیا مولا۔ اس 4 سال کی عمر میں یتیمی کا صدمہ کسے کہتے ہیں؟ میرے زمانے کے امام سے پوچھو، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، مولا آپ نے نماز پڑھائی نا، مولا کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے، مولا کسی نے گرکی تو نہیں دی، مگر ہائے 4 سالہ سکینہ، حسین کی 4 سالہ بیٹی باپ کے لاشے سے ایسے ہٹایا گیا، کبھی تازیانہ مارا، کبھی تماچے مارے، بسر باب ازاں آخری سلام ہے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، ہمارا سلام فاطمہ زہرا، ہمارا سلام حسین ابن علی،
سلام ہو ہمارا اس بے کس پر جس کے لاشے کو پامال سمیں اسپا کیا گیا، سلام ہو ہمارا ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے سوکھ گئے تھے، سلام ہو ہمارا، سلام ہو ہمارا اس سر اقدس پر جس کو نو کے صلہ سے اونچا کیا گیا، سلام ہو ہمارا ان افراد پر، ان بیویوں پر جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، اس کی بیٹیاں کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا بازار، کبھی دربار کوفہ، اور سلام ہو ہمارا ثانی زہرا جناب زینب پر، ہمارا سلام بس آخری جملوں کی زحمت ہے، اور ہمارا سلام میرے بیمار امام سید الساجدین، ہمارا سلام اس بے کس امام پر، ہمارا سلام جو 35 برس باپ کو روتا رہا۔ اور امام زین العابدین کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کون ہے زین العابدین؟ مولا کبھی اپنے بابا کو نہیں بھولے، اپنے بابا کی غربت کو مولا کبھی نہیں بھولے۔ مولا کا وقت آخر ہے، سب اولاد جمع ہے۔ جب وصیتیں فرما چکے تو امام محمد باقر سے کہا، بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو، بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بابا زہر کا اثر ہے بابا، آرام دہ بستر ہے بابا۔ کہا نہیں بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ جب مولا نے آگے بڑھ کے زمین پہ لٹایا، فرمایا نہیں اس فرش کو الٹ دو، فرش کو الٹ دیا گیا۔ میرا بیمار امام زمین پر خاک پر لیٹ گیا۔ امام نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یہ کیا ماجرا ہے بابا، کیا ماجرا ہے بابا؟ مولا نے آنسو بہا کے کہا، ہائے اس کا بیٹا کیسے فرش پر لیٹے جس کے باپ کا جنازہ تپتی زمین کربلا پر بے گورو کفن کے پڑا رہے، بے گورو کفن کے پڑا رہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار 14 معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو مومنین لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ خداوندہ یہ 2 مہینے 8 دن کی جو عزاداری ہے، جو مومنین نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں، عزاداری کی ہے، ہم جانتے ہیں یہ ناقص چیزیں ہیں، مگر تو بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آرام ہے خداوندہ ہماری اس میں عام مومنین و مومنات جہاں جہاں عزاداری ہو، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے اس کو دنیا و آخرت میں خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ جو مومنین بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما،
خصوصیت سے افتخار علی اور دختر سید امین حسین علیل ہیں، خداوندہ ان کو صحت کامل عطا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ربنا تقبل